بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ہونے والا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاجی منہ تے وجہ جا کے جنہوں نے وہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا، یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز گل صاحب کا ڈرامہ، ٹوپی ڈرامہ جو چل رہا ہے، وہ سین کیا ہے، حقائق کیا ہے، وہ میں آپ کو اس سے آگاہ کروں گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے 16 اگست کو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر چلائی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر انہوں نے چلائی جیڑی جھوٹ دی فیکٹری بنا کے بیٹھے ہیں اور بے تحاشا پیسہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ لوگ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر ٹرینڈ بنا چھڑ دینے، ادھر ادھر جھوٹیاں میما بنا کے سٹ دینے۔ ٹک ٹاک کے اوپر یہ کون لیڈر ہے جو ٹک ٹاکرز کو ملتا ہے؟ سر یہ وہی ہے جو ون اینڈ اونلی عمران خان، انہی کی طرف سے اس قسم کے جو ہے نا جھوٹے پروپیگنڈے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب ہیں، ان کو 25 ستمبر تک ملک چھوڑنے کا کہہ دیا برطانیہ نے، کیونکہ انہوں نے اپیلاں پچھلے سال ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب اس میں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کی پچھلے سال اگست میں جو ایک سٹے کی درخواست تھی وہ مسترد ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ ایک عمل ہے سر جو شروع ہونا ہے، اور وہ عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے وہاں پر اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی ہوئی ہے، اور وہ اپیل جو ہے یہ اتنے سماعت شروع نہیں ہوئی۔ بڑا لمبا سفر ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ 5-6 سال لے سکتا ہے جو برطانیہ کا نظام ہے اس حوالے سے جو وضع کردہ قوانین ہے، کیونکہ اتنے میاں نواز شریف کلا دے نہیں ہے نا سر، اتنے تو پتہ نہیں کتنے بڑے پاکستانی، انڈین، بنگالی، یورپین ادھر ادھر آ کے لوگ جو ہیں وہ سٹے کے لیے درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا لمبی وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں پر جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ بہت لمبا ایک معاملہ ہے جو چلے گا، اور ابھی تو اس کا پہلا مرحلہ شروع ہی نہیں ہوا پائے، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی، تو یہ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ غلط ہیں، اور جو برطانوی حکام ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ جناب میاں نواز شریف نے اسے کہتا کہ بھائی تم نس جا، یا آپ 25 ستمبر تک جو ہیں یہاں پر ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ خبر پھیلانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، جو تحریک انصاف پر میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ خبر پھیلائی ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مجھے اس کے حق میں دلیل دینی چاہیے، اور دلیل یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 13 اگست کو عمران خان صاحب نے جو لاہور کے اندر ایک جشن آزادی کے نام پر ڈانس پارٹی کی تھی، اس کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ستمبر میں نواز شریف کو واپس وطن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سر اس کے بعد یہ 13 کو کام ہوا سر، تو 16 نو باقاعدہ طور پہ خبر سوشل میڈیا سے سٹتی گئی کہ نواز شریف کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی، اور انہوں نے کہا 25 ستمبر تک نکل جا۔ اب یہ آپ 2 ڈیٹس کو ذہن میں رکھیے، ایک 13 کو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور 16 کو یہ جو ہے وہ خبریں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور دوسری ڈیٹ عمران خان نے کہا تھا کہ ستمبر کے اینڈ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور ادھر بھی بھائی انہوں نے 25 ستمبر دیتی پڑھ کے۔ تو یہ پورا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے انہوں کا، جس کے ذریعے یہ صرف اور صرف چاہتے ہی ہیں کہ کسی طریقے سے جتنی چڑھائی اپنے مخالف پہ کی جا سکتی ہے وہ کرتے رہیں تاکہ ان کا مورال رہے ڈاؤن۔ اچھا، اب ان کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہاں سے پاکستان واپس آتے ہیں تو سر جڑا اتوں کا نون لیگ کا ورکر ہے نا، وہ تو چارج ہوئے گا۔ اس وقت نون لیگ کا ورکر جڑا نا، وہ بیچارا ڈیمورلائز ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری پارٹی یہ کر دی کی پہ سارے رل مل کے نواز شریف کی واپسی پر، یا مریم نواز کی ایک ٹویٹ کے اوپر، یا ان کے اپنے جو حبس زدہ موسم دا انہوں نے خوف ہے وہ ختم کر کے باہر آ جائے مریم، تو پھر بھی جڑا نون لیگ کا ورکر ہے وہ چارج ہو جائے گا۔ یہ جو ہے نا تحریک انصاف والوں کو میرا خیال ہے ان کے فائدے میں یہی ہے کہ میاں باہر رہے۔ میاں اگر پائن پاکستان آ گیا تو یہ انہوں نے نقصان ہی جائے گل، لیکن باہر ان کا اپنا ایک خیال ہے جس کے تحت انہوں نے جھوٹ پھیلایا تھا، اور اس کو مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو کہ جیو کے نمائندے ہیں اور بڑے ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے وہاں سے بتا دیا برطانوی حکام کے حوالے سے کہ جناب یہ ساری گلیں جھوٹ ہیں۔ اچھا، جھوٹ سے مجھے یاد آیا کون بھلا؟ شہباز گل اور عمران خان۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر آپ نا مختلف لوگوں کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں، امیجز بن جاتے ہیں نا انسان کی۔ مثلا بھٹو صاحب کی بات ہے کہ آپ کو دلیری جو ہے نا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ دلیر آدمی تھا، نسیا کوئی نہیں،
پھائے چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ کو اگر نواز شریف کا ذہن میں آئے گا تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ کے ذہن میں آئے گا۔ بے نظیر کی بات آئے گی تو بے نظیر کی بات آتے ہی آپ کو وہ بات یاد آئے گی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اگر مرنا ہے تو اپنے وطن میں جا کے مروں گی، دلیری یاد آئے گی۔ عمران خان کی جب بھی بات آئے گی تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ جھوٹ، مکر، فریب، فراڈ، یو ٹرن اور بہتان، یہ ہے عمران خان۔ اچھا، اب جیسا عمران خان سر ویسے عمران خان کے فالوور، یعنی جی ہو جی کوکو او ہو جی کوکو دے بچے۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، بطور صحافی مجھے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے، لیکن میں کی کرا پائیں۔ اے جھوٹ بولن تو بازی نہیں آندے، اے فراڈ کرن تو بازی نہیں آندے، فریب کرنے سے بازی نہیں آتے۔ اب پچھلے میرا خیال ہے وہ 8-10 دن سے پوری قوم جو ہے نا وہ ایک عذاب وچ مبتلا ہے کہ ہائے ہائے شہباز گل نو پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے۔ او باؤ جی شہباز گل نے جو کیتا ہے انہیں بھوتنا ہے، وہ پاوے سا آن دا ڈرامہ کرے پاوے سا جان دا ڈرامہ کرے، وہ اس نے بھگتنا ہے۔ عمران خان جتنا مرضی کدی ادھر ٹکر مارے کدی ادھر ٹکر مارے، کدی آئی ایس آئی تے پا دے کہ آئی ایس آئی مجھے بتاتی تھی کہ جناب چائنا میں کتنے انہوں نے پیسے لیے، آئی ایس آئی مجھے بتاتی تھی کہ کتنے کرپٹ ہیں، اور پھر جب میں اقتدار میں آیا تو مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یار کیس کیوں نہیں ہو رہے؟ تو کہا جناب دست شفقت کیسے تھا؟ یار اس طرح کی آپ جتنی مرضی ادھر ادھر کی ٹکریں مار لیں ضرور بات اتھی رہنی ہے، سوالوں کے جواب دینے پینے ہیں۔ ایف آئی اے کے نے جو سوال بھیجے ہیں سر اس کے جواب دینے پڑیں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بات آج بڑی کلیئر کر دی ہے کہ جناب جواب دیو ورنہ پھر سانو جواب لینا آندا ہے۔ تو ریاست جو ہوتی ہے نا سر وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے اور ریاست کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جتنی مرضی کوشش کر لے، کدی ادھروں بیانیاں کڑ لے آن کدی ادھروں بیانیاں کڑ لے آن، لیکن سر جو سچ ہوتا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے۔ دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل کے اوپر جو شہباز گل کر رہا ہے وہ ایک ڈرامہ کر رہا ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں پلیوں نہیں کہہ رہا سر۔ 2 ووٹ بنے ہیں سر، 2 ڈاکٹرز نے چیک کیا، یعنی ایک جیل کے ڈاکٹر نے چیک کیا اور اڈیالہ جیل کا ڈاکٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ جو شہباز گل صاحب ہے ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے، اور شہباز گل صاحب جب جیل گئے تھے تو اس کے بعد سے اب تک پولیس والے ہتھے نہیں چڑھے پائے، ابھی تک وہ ان کی تفتیش شروع نہیں ہوئی، جسمانی ریمانڈ جو ہے ابھی ان کا شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ میں پلے نہیں کہہ رہا، یہ اس مجسٹریٹ نے کہا ہے جس کی نام کی تختی جو ہے نا وہ جو یوتھیے ہیں اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، وہ تصویریں اتار کے اس کو پریز کر رہے ہیں کہ انہیں کیا کہ نہیں میں جسمانی ریمانڈ نہیں دوں گا، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی تو جسمانی ریمانڈ شروع نہیں ہوا پائن، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پیمز واپس لے جائیں، دوبارہ بورڈ بنا لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی تشدد کی نشاندہی نہیں کی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پیمز ہاسپٹل کے 5 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا سر، اس بورڈ نے 16 ٹیسٹ کرائے سر، 16، اور 16 ٹیسٹوں میں سے کسی جگہ کے اوپر کوئی تشدد جو ہے ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا۔ جو سانس کا ان کا پرابلم ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ انگزائٹی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے ان کے اندر، لیکن سر وہ بھی خوف دی جڑا نا وہ بھی ڈرامے بازی ہے سر، وہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں۔ ایک فوٹیج میں نے دیکھی ہے جو حیدر شرازی صاحب ایک جرنلسٹ ہیں اور جی ٹی وی میں وہ کام کرتے تھے، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ ان کو سخت سوال کرنے پر، عمران خان سے سخت سوال کرنے پر اور آزادی اظہار کے لیے تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنے پر نوکریوں کاٹتا گیا پائن۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو صحافی جو ہے وہ اپنی منشا کی بات کرے گا، جو آئین کی بات کرے گا، جو قانون کی بات کرے گا، جو لاڈلے کے وہ سوال کرے گا پائن، ٹھیک ہے، یا جو سچ دکھانے کی کوشش کرے گا اس کو جناب نوکری سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اینا لاڈلا عمران خان ہے، یہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جی ٹی وی میں کام کرتے تھے، مجھے یہ پتہ چلا ہے، اور جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ان کا اعزاز سید صاحب، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میری ان کے بیورو چیف سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مس کنڈکٹ کا رولا ہے، hمارے دفتر کا معاملہ ہے، ڈسپلن کا معاملہ ہے، اسی 10 سے نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ حیدر شرازی صاحب کو نہیں جانتا بالکل بھی، اس لیے کہ میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے جو ان کے ٹویٹس دیکھے ہیں، میں نے جو ان کے سوالات سنے ہیں، جو میں نے ان کی جو رپورٹنگ کا ایک سٹائل
देखा है उस पर मैं ये समझता हूँ कि वो एक क्या कहना चाहिए दबंग किस्म का करैक्टर है और उसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ी है। तो कोई गल नहीं शाह जी, गल है कि आप सच की कीमत होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, कोई बात नहीं करे, खैर है, अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, हैदर शराई साहब ने एक फुटेज शेयर की हुई सर, उस फुटेज में देखा जा सकता है कि जनाब शहबाज गिल साहब जो हैं वो पैदल चल कर कितने जा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। शहबाज गिल साहब को लाया गया, जो ती करो कैमरे के सामने से ना भाई वो साह नहीं सी रल रहा, ठीक है, ऐसे ड्रामे कर रहे थे। मैं सच्ची बात है परवेज़ इलाही को मात कर दी सर, शहबाज गिल साहब ने ऐसी एक्टिंग की है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो पुराने दौर के एक्टर लगे, जिसलिए क्या कहते हैं वो होता था ना KL सहगल का दौर, उस दौर के एक्टर लगे हैं जिहदे जी रील होंदी सी ना वो चलते चलते अड़ जाती सी, कैमरे की बत्तियां बुझ जांदियां सन। ये उस दौर के एक्टर लगे हैं और शहबाज गिल साहब आजकल के दौर के एक्टर लगे हैं। ज़बरदस्त एक्टिंग की सर उन्होंने और ये बताने की कोशिश की कि मेरे से बड़ा जुल्म हो गया, मेरा साह नहीं आ रहा। वो बंदा पूछे भाई, बंदा खुदा, 2 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के 2 मुख्तलिफ हुकूमतों के डॉक्टर्स किसी चीज़ की निशानदेही नहीं कर रहे तशद्दुद के हवाले से, केड़ा तशद्दुद होया, कोई गल दसो भी तो सही ना। अच्छा, फिर आपको ये भी आप कहते हुए, बड़े मरूफ एंकर हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता कि भाई जड़ा ना वो बस मतलब है कि चले छोड़ें, उनका नाम मैं नहीं लेता, वो आप जानते हैं किसी से ढके छुपी वो शख्सियत नहीं है, काफ़ी बड़ी हस्ती हैं जो है ना साफ़ी बरदरी की। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने वीडियो देखी है जिस तरीके से उल्टा लटका के तशद्दुद किया जा रहा है, यार को खुदा दा खौफ करो। एक तो मुझे इंसाफ की ये नहीं समझ आती, हर मरने वाला जो एक होता है ना सियासी लीडर, अहम सियासी लीडर, उन्होंने इन्हों का आखिरी इंटरव्यू जरूर होंदा और आखिरी मुलाकात जरूर होंदी, ठीक है। फिर जनाब हर जो मरूफ वाक़या होता है ना, वड्डा वाक़या जिसमें सनसनी फैल सकती है, उसमें ये साहब ज़रूर होते हैं कि मैं अभी निकला ही था, साथ ही ये काम हो गया है जी। ये हर जगह के ऊपर ना अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि शहबाज गिल साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो पहली बात तो ये, मैं उस तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता, मैं किसी किस्म के तशद्दुद की कभी ना हिमायत की है ना करूँगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो पुलिस वाले भाई ने कोई, मेरा मतलब है कि शहर के विच नान छोले बेचते हैं कि वो एडे वड्डे सहाफ़ी नूं बुला के या उहदी वीडियो बनती होवे ते वो एक सियासी कारकुन नूं, या इमरान खान एक मरूफ हस्ती तो है ना, उनके बंदे को सामने लम्हे पा के लित्तर मार रहे हों, मतलब ये तो एक हास्य वाली गल लगती है ना। इसी तरह कुछ फेक तस्वीर कुछ और भी हमारे दोस्तों को दिखाई गई हैं और मैं समझता हूँ वो फेक हैं, जिसकी बिना पर वो बड़े जज्बाती होकर उन्हें ट्वीट खड़काते हैं। देखें, अगर तशद्दुद हो रहा है शहबाज गिल के ऊपर तो सर सबसे पहले गौहर भट्ट उसकी मजम्मत करता है और मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। लेकिन चूँकि तशद्दुद साबित ही नहीं हुआ, कोई बोर्ड साबित तो कर दे ना, कोई मेडिकल बोर्ड कह दे कि जनाब इन्हू लित्तर वजह ने, तो सर उसके बाद आप देखिएगा कि गौहर भट्ट सबसे ज़्यादा जो है इस बात की मजम्मत करेगा और मुतालबा मैं करूँगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब हुआ ही कुछ नहीं तो रोला केड़ी गल दा पाया। अब ये है पीटी का कमाल सर, उनके सोशल मीडिया का कमाल कि उन्होंने उन लोगों को भी जो कि इमरान खान के इंतहाई मुखालिफ हैं या वो इमरान खान की बयानी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं या वो इमरान खान को एक फ्रॉड समझते हैं, वो लोग भी शहबाज गिल के लिए हमदर्दियाँ रखना शुरू हो गए हैं। मतलब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अब आप मुझे बताएं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि जनाब हमने बहुत कोशिश की थी पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करने की, हम नहीं कर सके, तो सियासी जमातों को एक दूसरे को वाइप आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये किसके हक़ में बात जा रही? ज़ाहिर है शहबाज गिल के हक़ में जा रही, ज़ाहिर है पीटी के हक़ में जा रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर ये जो कुछ हो रहा है इसमें शहबाज गिल साहब नूं ये किसी ने उंगल भी नहीं लाई पाइन। अब आप ये सोचें कि अगर शहबाज गिल से उन्होंने लेना है मोबाइल, अगर भाई ने लित्तर वजे हो तो शहबाज गिल किन्ना के जाना है कि वो लित्तर के खलोइए तो मोबाइल बरामद ना करावे? कैसे मुमकिन है ये बात? सर ऐसा मुमकिन होता ही नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर तशद्दुद हो। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जो कहा है, जो किया है, उसके लिए साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए जाएँ। अगर वो बाकायदा उसमें जुर्मवार हैं तो भाई ने उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो जुर्मवार नहीं है तो भाई ने उन्होंने ज़मानत होनी चाहिए, उन्होंने घर जाना चाहिए। पर यह टोपी ड्रामा बंद करो भाई,
بڑی ہو گئی یار. پاکستان کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں حضور. جا کے عمران خان کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا میڈیا کے اوپر چھائے رہے. اور دوسری بات میں جو مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو شہباز گل صاحب پر پہلی بات تو یہ تشدد کوئی نہیں ہے, لیکن جنہ عذاب پیا ہے اس تو بعد تفتیشی جہاں جڑا نا یقینی طور سے غصہ تے ہوئے گا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی والے چاہتے ہیں کہ شہباز گل جو ہے نا ان کچھ ہو آ جائے تاکہ او دے مگر پھر انہیں ایک نواں ڈرامہ کھیڈن. شہباز گل کی آڑ میں اپنے سارے جرائم وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت کو باہر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور ویسے تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جو غیر قانونی ہوگا. جو عدالتیں ہیں, جو قانون ہے, جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ کام کرتے رہیں گے. عدالتیں کہیں گی پائن ضمانت ضمانت, عدالتیں کہیں گی جناب کہ اس کا دوبارہ جو ہے وہ کیا جائے, میڈیکل کیا جائے, جیسا کہ وہ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو دوبارہ میڈیکل ہو جائے گا سر. عدالتیں کہیں گی جناب انہوں جسمانی ریمانڈ تے جسمانی ریمانڈ تے چلا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کر کے تو اپنے اصل جو سوال ہیں, مثال کے طور پر سوال کیا ہے, ایف آئی اے نے پوچھا پائے نے 5 نویں اکاؤنٹ جڑے نے انہوں کی ذرا تفصیل دے دیو. ایف آئی اے نے پوچھا کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس میں جو الزامات سامنے آئے ہیں سر انہوں نے جواب دے دیو. مثلا ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب جو 16 پہلے مقدمات ہیں انہیں جو مزید ضمانت لینے کی جڑی کوشش ہے وہ نہیں پر اس طرح کامیاب ہوئے گی. یہ باتیں ہیں ایکچولی جن پر پردہ ڈال کر عمران خان صاحب اس طریقے سے شہباز گل دے موڈے تے رکھ کے سارا میڈیا شہباز گل مگر لاتا ہے. تو اس بھائی نو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا. یہ میری ذاتی اطلاعات بھی ہیں اور یہ میں نے آپ کو ثبوت کے طور پہ بتا دیا کہ 2 ڈاکٹر حضرات جو ہیں, ایک پنجاب گورنمنٹ کا اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ کا تو پورا بورڈ تھا اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا تھا. تو دونوں جو کسی جگہ جو تھے تشدد نا دا کوئی ذکر نہیں آیا کہ اس جو ہے اپنا گلاں دا پتر جٹاں دا پتر جو اپنے آپ کہتے تھے وہ سر ان پر کوئی تشدد ہوا ہے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تکبر اور رونت جیسی جو رویے ہیں, جو چیزیں ہیں نا سر, یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتی. ڈرنا چاہیے, برے وقت سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہی صرف تکبر زیب دیتا ہے. شہباز گل صاحب جویں کھلو کے ہفتہ پہلے چونک دے چھاتی چوڑی کر کے جس طریقے سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو للکارتے تھے سر, آج وہی شہباز گل ڈرامہ ہی کر رہے ہیں پر چیکاں نکل رہی ہیں نا پوائنٹ. تو یہ فوٹیجز رہیں گی تا قیامت رہیں گی. ہوں تو دور ہی نہیں رہا کہ فلم ضائع ہو گئی, ٹھیک ہے, ریل اللہ تو دور ہی کوئی نہیں. ہوں تو ہر موبائل فوٹیج موجود ہے اور وہ رہے گی. تو کیا دکھایا جائے گا, وہ کنے کے پائن پلوان سن, ٹھیک ہے. تو گفتگو اس طرح کی نہ کریں. میں باہر کسی تشدد کی حمایت نہ کی ہے نہ کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کسی ٹوپی ڈرامے کی بھی حمایت نہیں کر سکتا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.